الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 سے لے کر 93 تک کور کی تھی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اہل یہود جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو تیرا آخری نبی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، اس کو جلد از جلد مبعوث کر دے تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم مشرکین پہ اور کفار پہ فتح حاصل کریں۔ مگر ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو قرآن پاک عطا فرمائی، جو کہ اہل یہود کی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی تھی، تو اہل یہود اس بنا پر انکار کر بیٹھے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں مبعوث نہ ہوئے، بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہو گئے، یہ فضیلت ہم سے لے کر بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی۔ تو لہٰذا اہل یہود کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو صرف اسی کتاب پر عمل پیرا ہوں گے جو ہم پر نازل کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ کوئی لازم نہیں کہ وہ کسی کی مرضی سے نبی چنے۔ اور ساتھ ہی اہل یہود کو تنبیہ بھی کی کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم صرف تورات پر ہی عمل پیرا ہوگے تو تم اپنے پچھلے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو جو کہ تمہیں تورات کی طرف ہی دعوت دے رہے تھے، اور تمہارا حال تو یہ تھا کہ اس تورات پر بھی تم پوری طرح عمل پیرا ہونے کو رضامند نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا کہ اگر تم اس تورات کو قوت کے ساتھ نہیں پکڑتے، اس پر پورے کے پورے عمل پیرا ہونے کا عہد نہیں کرتے، تو گویا کہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گر جائے گا۔ تو اس وقت تم نے عہد تو کر لیا تھا، مگر بعد میں تم نے تورات کے بھی احکامات کو پوری طرح مانا نہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق سے منہ موڑنا، تکبر کرنا پہلے بھی اہل یہود کا انداز رہا ہے، اور اب بھی انہوں نے نسلی تعصب اور حسد کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا اور مختلف قسم کے بہانے بازیاں کرنے لگے۔ تو یہ پچھلے لیسن کا کنکلوژن تھا۔ اب ہم اپنے مین لیسن کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 94 سے لے کر 97 تک ہوگا، اور اس میں اہل یہود کی مزید کچھ غلط فہمیوں کا اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ اللَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے یہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہی خاص ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اب اس کا پس منظر ہم پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اہل یہود کی ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، اور یہ ان کا بیسک کانسیپٹ تھا کہ جنت تو صرف ہمارے لیے ہی خاص ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا۔ اور یہی عقیدہ کرسچنس کا بھی تھا، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی یا نصرانی۔ یعنی اہل یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، اور اہل نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور چہیتا مانتے تھے، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد بھی فرمایا، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، ان سے کہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے ایک بشر ہو، انسان ہی ہو۔ تو اس آیت میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس عقیدے کی نفی فرمائی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے انسان ہو۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 کی تفسیر تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل یہود سے مخاطب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر سب لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے یہاں صرف تمہارے ہی لیے خاص ہے تو پھر تم موت کی آرزو کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اب اسی کانٹیکس کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز اس کی یعنی موت کی آرزو نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور یہ اس لیے کیونکہ جو برے اعمال انہوں نے کیے ان کو پتہ ہے کہ ان اعمال کی کیا سزا ہے اور ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اب آیت نمبر 96 میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس چیز کو واضح کر دیا کہ وہ دنیا کی زندگی کے معاملے میں کتنے حریص ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا،
اور بلا شبہ یقیناً آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص پائیں گے، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کا ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے چھڑا نہیں سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ چیز کلیئر کر دی کہ اہل یہود دنیا کی زندگی جینے میں سب سے زیادہ خواہش مند تھے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ اور مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی ہے یہی دنیا ہے، یہاں پہ جتنا جینا ہے جی لو، جتنا فائدہ اٹھانا ہے، جتنا مال کمانا ہے، جتنے عیش کرنے ہیں یہیں پہ کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا وہ بہت زیادہ حریص تھے کہ ان کے لیے تو یہ دنیا ہی سب کچھ تھی۔ مگر اہل یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان سے بھی زیادہ دنیا جینے کے خواہش مند ہیں، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اہل یہود کو پتہ ہے کہ ہم نے جب مرنا ہے تو دوبارہ اٹھائے بھی جانا ہے، اور ان کو اپنے اعمال کا تو بخوبی علم ہے کہ ہم نے کیا کچھ گڑ کھلائے ہیں۔ تو پھر ان کو یقین ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سخت سے سخت عذاب دے گا، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسی ہی زندگی ملے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہے علی حیاتن، تو تا کے نیچے جو تنوین ہے یعنی 2 زیر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گویا کسی بھی طرح کی زندگی، چاہے وہ بادشاہی کی زندگی ہو، چاہے وہ غلامی کی زندگی ہو، چاہے وہ عزت کی زندگی ہو، چاہے وہ ذلت کی زندگی ہو، چاہے وہ گمراہی کی زندگی ہو، چاہے وہ ہدایت کی زندگی ہو، کسی بھی قسم کی زندگی، بس یہودی یہ چاہتے تھے کہ ہم زندہ رہیں، ہمیں چاہے کسی حال میں بھی جینا پڑے، ہم بس جیتے رہیں، زندہ رہیں، ہم مریں گے تو پھر جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو لہٰذا ان کا ہر ایک بندہ یہ چاہتا تھا کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس چیز کی وضاحت کی کہ بالفرض اگر ان کو لمبی عمر دے بھی دی جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو چھڑا تو نہیں سکتی، بچا تو نہیں سکتی، بالآخر تو ان نے مر کے دوبارہ زندہ ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا، اور ان کو پھر عذاب ہونا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور ان سے پوچھے گا اور ان کو ضرور ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ تو یہ آیت نمبر 94 سے لے کر 96 کی تفسیر تھی۔ اب اس میں تدبر پوائنٹ آف ویو سے ایک تو ہمارے لیے بہت گہرا سبق یہ ہے کہ جیسا کہ یہود و نصارہ دونوں یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو آخرت کا گھر یعنی جنت ہے وہ صرف ہمارے لیے ہی خاص ہے، اور ہم تو جائیں گے ہی جائیں گے جنت میں لازمی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہمارا حال بھی اس سے بہت دور نہیں ہے، یعنی قریب قریب ہی ہے۔ ہمارے بھی یہی پوائنٹ آف ویو بن چکے ہیں کہ کیونکہ ہم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو جنت تو گویا ہمارے لیے ہی خاص ہے، بلکہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، چاہے ہم جس طرح مرضی اعمال کر لیں۔ تو یہ پھر ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں اپنے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، اور یہاں تک فرمایا جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اگر میرے مال میں سے کچھ لینا ہے تو لے لو، قیامت والے دن اگر تم اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ مگر پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا پچھلے لیسن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ مگر بعض ایسے امتی بھی ہوں گے جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ اور یہ پھر ہم نے پھر اسی حدیث کی روشنی میں دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سجدے میں رہنے دے گا جتنا وہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حد مقرر کر دے گا، وہ جائیں گے، ان کو جہنم سے نکالیں گے، اور پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا سجدے میں رہنے دے گا، پھر جائیں گے، پھر جہنم سے اپنے امتیوں کو نکالیں گے، پھر تیسری مرتبہ سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو سجدے میں رہنے دے گا جب تک وہ چاہے گا، اور پھر جائیں گے اور پھر جہنمیوں کو نکالیں گے، اور پھر جہنم کے جو داروغہ ہیں حضرت مالک علیہ السلام وہ فرمائیں گے کہ اب آپ کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا قرار دے دیا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ جو سجدے ہوں گے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا، تو وہ تو 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ اب ہمیں کیا خبر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 منٹ سجدے میں رہتے ہیں، 10 منٹ یا 10 سال یا پھر 1000 سال، اور پھر کسی بندے کو پہلے سجدے میں، کسی کو دوسرے میں، کسی کو تیسرے سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے آزاد کریں گے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے۔ تو پھر ہمیں کیا پتہ کہ جو ہے
یہ نہ ہو کہ ہم جہنم میں ڈالے جائیں اور 50,000 سال کا جو وہ دن ہے اس میں ہم 30 یا 40,000 سال بعد جہنم سے باہر آ رہے ہوں. تو جہنم کا عذاب تو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی برداشت کرنا تصور نہیں کر سکتا. اب دوسرا اس میں تدبر کا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی اس سے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ موت کی تمنا کرنا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، بلکہ یہ ایک تھریٹ نما چیلنج کے طور پہ اللہ تعالیٰ اہل یہود سے خطاب کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ تم میں سے کوئی بھی مصیبت کے وقت موت کی تمنا نہ کرے، اور بلکہ وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. تو یہ آیت نمبر 94 سے لے کر 96 کی تفسیر اور تدبر تھا. اب اس میں سے ہم پوائنٹس کنکلوڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اہل یہود کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ آخرت کا گھر سب لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. تو پھر ہم نے اس کی تفسیر دیکھی کہ ایسا کیوں کہنا تھا اہل یہود کا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اس کا چہیتا تصور کرتے تھے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور آپ ان کو سب سے زیادہ زندہ رہنے کا حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. یعنی مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھی، مگر اہل یہود ان سے بھی زیادہ زندہ رہنے کے حریص تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مزید نشاندہی فرمائی کہ ان کا ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر مل جائے، مگر یہ 1000 سال عمر بھی اس کو اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتی. آخر میں تو ان کو مر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو وہ کرتے تھے اس کی سزا وہ پا کے ہی رہیں گے. اور پھر ہم نے اس میں تدبر پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی چیز دیکھی کہ ہمیں بھی بطور امت محمدیہ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جہنم میں ڈالے ہی نہیں جا سکتے اور جنت ہی ہمارا مقدر ہوگا، جیسے ہی ہم مرتے ہیں ہم فوراً جنت میں پہنچ جائیں گے. بلکہ ہم نے احادیث کی روشنی میں یہ بات دیکھی کہ کچھ امتی جہنم میں ڈالے جائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جہنم سے نجات عطا کی جائے گی، مگر وہ کتنی لمبی مدت ہوتے ہیں جہنم میں اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ایک چیز یہ بھی ہم نے تدبر پوائنٹ آف ویو سے دیکھی کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رکھنی چاہیے، یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک میرے لیے یہ زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. تو یہ آج کا لیسن تھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہم نے اس لیسن میں اسٹڈی کیا اللہ تعالیٰ اسے ہمیں یاد رکھنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.